بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کے افسانوی مجموعے خاک کی مہک سے ایک افسانہ جس کا عنوان ہے بو آئی کہاں سے۔ اس بچے پر کسی نے اعتبار نہیں کیا جو اسکول سے آنے کے بعد بستہ پھینکتا ہے اور رات گئے تک بستی کی گلیوں کی خاک چھانتا ہے۔ اس نے ایک شام اپنی ماں کو بتایا کہ اسے ہر گلی میں ایک عجیب و غریب بو محسوس ہوتی ہے، اور اس نے گلیوں میں بلیوں اور کتوں کو تیز تیز بھاگتے اور سر پٹکتے دیکھا ہے۔ اس کی اس بات کو بھی کسی نے سنجیدہ نہیں لیا کہ اس نے ایک گلی میں ایک کتے کو باقاعدہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے گرد کئی کتے سر جھکائے ماتمی حالت میں بیٹھے تھے۔ کتا رو کیسے سکتا ہے؟ سب اس بچے پر ہنسنے لگے، جیسے میں۔ بچے نے بے ساختہ کہا، تو کتا ہے؟ بڑے بھائی نے مذاق اڑایا۔ 2 دن بعد بچے نے ایک نئی بات کہی، میں نے بستی کی آخری گلی میں بے شمار بلیوں کو دیواروں سے ناکیں رگڑتے ہوئے اور انہیں لہولہان ہوتے دیکھا ہے، اور میرا جی چاہا کہ میں بھی اپنی ناک کسی دیوار سے رگڑوں۔ بو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ سب نے پھر مذاق اڑایا۔ کچھ دنوں بعد بستی کے دوسرے بچوں نے بھی اپنے اپنے گھر میں اس بو کا تذکرہ کیا۔ ہر بچے کے پاس کتوں کے رونے اور بلیوں کے ناکوں کو زخمی کرنے کی کہانی تھی۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اللہ بخش نے خان محمد سے کہا، کیا تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ سب نے یہ سوال ایک دوسرے سے کیا۔ سب نے کہا کہ ہاں، محسوس ہوا۔ گھر میں بیٹھی سب عورتوں نے بھی یہی سوال ایک دوسرے سے کیا۔ سب نے کہا، ہاں، محسوس ہوا ہے۔ یہ بو آ کہاں سے رہی ہے؟ پوری بستی چھان ماری۔ سب کا خیال تھا کہ شاید کہیں مردہ جانور موجود ہے۔ بستی کے جانور گنے گئے، پورے تھے۔ گدھے گنے گئے، پورے تھے۔ آوارہ کتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ کہیں کوئی کتا مرا پڑا ہے جس کی بو پوری بستی میں پھیل گئی ہے۔ لیکن ایک مرے کتے کی بو ساری بستی میں کیسے پھیل سکتی ہے؟ یہ سوال بستی کے لوگوں کو زیادہ پریشان کرتا۔ بڑوں کو بھی نظر آنے لگا کہ کچھ کتے کہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں۔ اس سے بستی والوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور کوئی کتا ہی مرا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس بستی کی پچھلی نسل کی کتیوں نے جنگل کے بھیڑیوں کے حمل ٹھہرائے تھے، اس لیے نئی نسل کے کتوں نے رونے کا یہ ڈھنگ اپنے نئے آبا سے سیکھا ہے۔ آخر کتا کہاں مرا پڑا ہے؟ نتھنوں میں گھس کر آدمی کو بے بس کر دینے والی بو کا کوئی مرکز نہیں تھا۔ بو ہر جگہ ہر وقت تھی اور ایک جیسی شدت کی تھی۔ جب دوسری بستی سے آنے والوں کو بھی وہی بو محسوس ہوئی تو انہوں نے وہاں آنا بند کر دیا۔ غضب اس وقت ہوا جب اس بستی کا کوئی شخص دوسری بستی میں جاتا تو اس بستی میں بھی بو پھیل جاتی۔ چند ہی دنوں بعد اس بستی کے سب لوگوں سے آس پاس کی سب بستیوں کے لوگوں نے تعلق ختم کر لیا۔ جن بیٹیوں کے ماں باپ دوسری بستی میں تھے انہوں نے بیٹیوں کو بھلا دیا، اور جن ماں باپ کی بیٹیاں وہاں بیاہی تھیں انہوں نے اس بستی میں آنا بند کر دیا۔ کئی ڈاکٹروں اور حکیموں کو بلایا گیا، سب نے آنے سے انکار کر دیا۔ سرکار نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ کچھ عرصے بعد اس بستی کے ہر شخص نے دوسرے شخص سے بات چیت میل ملاقات ختم کر دی۔ وہ جوں ہی بولنے لگتے یا ایک دوسرے کے قریب آتے بو کی شدت میں اضافہ ہو جاتا۔ سب کے نتنوں منہ میں بو ہر وقت بھری رہتی۔ لوگوں سے میل ملاقات کے بعد کام کاج چھوٹ گیا، پھر کھانا پینا چھوٹ گیا۔ نیند تو کب کی غائب تھی، صرف بچے سو سکتے تھے۔ ماں باپ نے کام کاج چھوڑا تو بچے بھوک سے تڑپنے لگے۔ بو اس قدر تیز اور ناگوار تھی کہ مائیں بچوں کی بھوک کے سلسلے میں بے حس ہو گئیں۔ پھر ایک دن بستی کا ایک شخص مرا۔
سب اس قدر ڈرے ہوئے تھے اور بو سے اس قدر بیزار تھے اور ان کے بدن اس قدر لاچار تھے کہ نہ کسی نے اس کا جنازہ پڑھا نہ اسے دفنایا۔ اس کے بیٹوں اور بھائیوں نے بھی نہیں۔ ایک دن بعد بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ جہاں لاش پڑی تھی وہاں گدھ آئے ہیں۔ وہ ڈرے بھی اور تھوڑے مطمئن بھی ہوئے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ بھوکے بچے گلیوں میں پھر رہے تھے۔ انہوں نے آدمی کی لاش پر گدھوں کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے وہیں گڑھا کھودا اور اسی طرح لاش کو دفنا دی۔ البتہ جنازہ پڑھنے پر بچوں میں تھوڑا اختلاف ہوا۔ کسی کو ٹھیک طرح معلوم ہی نہیں تھا کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ چھٹی کے ایک بچے کو جنازے کی دعائیں آتی تھیں، اس نے وہیں کھڑے کھڑے پڑھ دیں۔ بستی کے لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسے بو کچھ کم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سب لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی موت کی خواہش کرنے لگے اور کچھ نے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش بھی کر ڈالی، لیکن وہ اس قدر نحیف ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کا گلا دبانے سے قاصر تھے۔ بستی میں زہر دستیاب نہیں تھا۔ کچھ کے پاس پستول ضرور تھا، مگر اس کا گھوڑا دبانے کی ہمت نہیں تھی۔ لوگوں نے چھریاں اٹھائیں اور گلیوں میں آئے، مگر 4 قدم چلنے اور چھری چلانے کی ہمت جمع نہ کر پائے۔ پھر ایک رات ایک بوڑھے کو ایک لمحے کی جھپکی آئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ خود کو دفنا رہا ہے اور بو نہیں ہے۔ اس نے جاگتے ہی ایک عجب ہمت محسوس کی اور اپنے نتنوں میں بو کو غائب پایا۔ وہ چیختا ہوا مسجد میں آیا اور خوشی کے عالم میں لاؤڈ سپیکر میں اپنا خواب سب کو سنایا۔